ایک جرمنی میں ایک خاتون تھیں، سیدزادی تھیں، اور لوگ انہیں بی بی کے نام سے پکارتے تھے۔ اور وہ اپنے پڑوس میں ایک دن گھر سے باہر نکلی ہیں تو پڑوسی کو دیکھا جو بہت پریشان تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے اور ہم کئی ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرا چکے ہیں، لیکن سب نے جواب دے دیا ہے۔ تو پوچھا کہ اس کو کیا ایسا لا علاج مرض ہے؟ تو انہوں نے، ظاہر ہے باپ تھا اور بیٹی اتنی بیمار ہو تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا یہ مرض ایسا ہے کہ میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب میں بہت سخت پریشان ہوں، کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اس کا علاج بڑا مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا جڑنا آسان ہے، لیکن پسلیوں کا جڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سانس بھی لیتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم والدین سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بی بی کہتی ہیں کہ اچھا میں کل تمہارے گھر آؤں گی۔ دوسرے دن وہ ان کے گھر گئیں تو بچی سے ملاقات کی اور بچی سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری پسلیوں میں بہت سخت تکلیف ہے، مجھے سانس لینے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اب میرے ماں باپ میری اس تکلیف کو دیکھ کے جب تڑپتے ہیں تو میں اور پریشان ہو جاتی ہوں اور خداوند کریم سے بہت دعا کرتی ہوں، لیکن میرے سامنے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ایک دم جو بی بی تھی، جو سیدہ بی بی تھی، وہ رونے لگی اور رو کے کہتی ہے مجھے تمہارے اس دکھ کا بڑا احساس ہے، میں جانتی ہوں پسلیاں اگر ٹوٹی ہوئی ہوں تو سانس لینے میں بڑی دقت ہوتی ہے اور پسلیوں کا جڑنا بڑا مشکل ہے، میں اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں۔ تو وہ ایک دم لڑکی حیران ہو کے کہتی ہے آپ میری تکلیف کو محسوس کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، تمہاری پسلیوں کو یاد کر کے، تمہارے پہلو کو یاد کر کے، تکلیف کو یاد کر کے مجھے ایک اور بی بی یاد آ گئی ہیں۔ تو کہتی ہیں ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں وہ کون تھیں؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے رسول کی بیٹی ہیں۔ اور اچھا تمہیں سب نے جواب دے دیا ہے نا، لیکن یہ بی بی ایسی ہے کہ اگر تم اسے مدد کے لیے بلاؤ گی تو تمہاری مدد کے لیے یہ ضرور آ جائیں گی، اور یہ کہنا یا فاطمہ غسنی، اس طرح سے کر کے فریاد کرتی رہنا، اپنی پسلیوں پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کے دعا کرو۔ اور پھر باہر آ کے کہتی ہیں اس کے والدین سے کہ میں بھی دعا کرتی ہوں، تم بھی دعا کرو کہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اور وہ جو سیدزادی تھی وہ زار قطار رو رہی تھی اور بار بار کہتی جاتی تھی ہائے بی بی پاک زہرا، اپنے زخموں کے صدقے، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے اس بچی کو صحت دے دے۔ اور پھر اس کے والدین نے بھی دعا مانگنی شروع کر دی، اور ان سیدزادی نے بھی دعا مانگنی شروع کی، اور بی بی سے بار بار رو رو کے کہتی تھی بی بی اپنی پسلیوں کا صدقہ اس بچی کو صحت دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا ہوگا، تھوڑی دیر گزری ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ایک دم باہر آئی اور روتی ہوئی آ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ کہاں چلی گئیں وہ بی بی، کہاں چلی گئی ہیں وہ بی بی۔ والدین حیران ہو کے پوچھتے ہیں، وہ سیدزادی مسلسل اپنی اسی طرح فریاد کر رہی تھی۔ تو والدین نے جلدی سے بچی کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کہا کہ ابھی ایک بزرگ خاتون آئی تھی، کالے برقعے میں تھیں، اور وہ میرے پاس آ کے کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں تو صرف یہی ہیں جو ابھی بھی نماز میں پڑھ کے دعا مانگ رہی ہیں تمہارے لیے، اور کتنی زار و قطار رو رہی ہیں۔ وہ دونوں ماں باپ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے کہ یہ ہماری بچی کے لیے اتنی پریشان ہے۔ تو کہتی ہیں نہیں، ایک خاتون میرے پاس آئیں اور مجھے کہتی ہیں بہت درد ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں میری پسلیوں میں بہت درد ہے۔ تو آپ نے کہا میں جانتی ہوں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی مجھے معلوم ہے پسلیوں کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس میں انسان سے سانس بھی نہیں لیا جاتا، تمہیں سانس کی بھی تکلیف ہے۔ اور پھر اس بی بی نے ایک پہلو اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے میری پسلیوں والی جگہ پہ ہاتھ لگایا، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، میرے چہرے پہ، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا جاؤ تمہیں شفا ہو گئی ہے، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ اور پھر وہ جب جانے لگیں تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی سیدہ ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آج
تم نے مجھے درد سے پکارا ہے تو میں تمہاری مدد کے لیے آ گئی ہوں، اور اس سیدزادی سے بھی کہنا کہ وہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ میں جانتی ہوں میری بیوی آپ سب کی مدد کرنے آتی ہیں، آپ سب کی مشکل کشائی کرتی ہیں۔ میری بیوی، بہت سے ایسے لا علاج لوگ ہیں جو ہسپتال میں داخل ہیں، بیوی ان کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا، میری سیدہ بیوی ان بیماروں کا علاج کر دے، میری بیوی ان بیماروں کو صحت عطا کریں، اپنے لال سجاد کے صدقے، اپنی بیٹی سغرا کے صدقے میں اے میری بیوی ہماری مشکل کشائی کریں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ وہ ہستی ہیں جو اس دنیا میں بھی ہمارے کام آنے والی ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے کام آنے والی ہیں۔ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کروا دیں۔ اے میری بیوی قبر میں آپ ضرور تشریف لے کر آئیں۔ اے میری بیوی روز محشر جب قیامت کی گرمی ہو، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔